السلام علیکم۔ آج کھریے میں بات کریں گے پیزا جرنیل کو ملنے والے NRO کی اور اس پیج کی جس پر PDM کی جماعتیں کافی حد تک موجود ہیں، لیکن سب نے اپنے اپنے جھنڈے اٹھا رکھے۔ لیکن آج کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے پنجابی سمجھنے اور بولنے والے تمام ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے نئے چینل RMTV پنجابی کو بھی سبسکرائب کریں، بیل والا آئیکن بھی کلک کریں تاکہ ہماری جو پنجابی ویڈیوز ہیں موجودہ صورتحال کے تناظر میں ان کے نوٹیفیکیشن بھی ان تک پہنچتے رہیں۔ عمران نیازی بڑے عرصے سے یہ رٹ لگائے بیٹھا تھا کہ میں اپوزیشن کے کسی سیاستدان کو NRO نہیں دوں گا۔ آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایسا کیوں کہتا تھا۔ دراصل اس نے سارے NROز ان جرنیلوں کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے اسے کنٹینر سے اٹھا کر وزیر اعظم والی کرسی پر بٹھایا۔ اب چونکہ عمران نیازی کا دی اینڈ قریب ہے تو اس نے یہ NRO جو ہیں وہ جرنیلوں میں تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ سب سے پہلا NRO پیزے والے جرنیل جو ہے وہ عاصم سلیم باجوہ اس کے حصے میں آیا ہے۔ ایک اخبار نے اپنے ذرائع کی مدد سے خبر دی ہے کہ عاصم سلیم باجوہ بچاؤ قانون سازی کا ابتدائی مسودہ عمران نیازی اور اس کے درباریوں نے منظور کر لیا۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد پیزے والا جرنیل نہ صرف نیب کے شکنجے سے محفوظ ہو جائے گا بلکہ FIA بھی اسے ہاتھ نہیں لگا سکے گی۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اس قانون سازی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور کہا ہے کہ اگر نیب ایک کرپٹ جرنیل عاصم باجوہ کی کرپشن کی تحقیقات نہیں کر سکتا تو پھر نیب کو کسی اور کی تحقیق کا بھی کوئی حق نہیں۔ بہرحال اس جعلی حکومت کی یہ قانون سازی بھی ان الیکشن چور جرنیلوں کو بچا نہیں سکے گی۔ ایک بار جب اقتدار عوام کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر نہ صرف پرویز مشرف کی پھانسی والے فیصلے پر عمل ہوگا بلکہ موجودہ قبضہ گروپ کے جو بہت سارے جرنیل ہیں یہ بھی سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے لاڑکانہ میں پریس کانفرنس کی اور باجوہ اینڈ سن سے نجات حاصل کرنے کے لیے نسخہ تجویز کرتے ہوئے کہا کہ ملک اور قوم کو ایک پیج پر آ جانا چاہیے کیونکہ PDM ان کے حقوق کی ہی جنگ لڑ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی عوام سے یہ اپیل بڑی اہم ہے کیونکہ موجودہ جنگ میں عوامی سپاہیوں کا کردار ہی اس جنگ میں فتح اور شکست کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ PDM کی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اپنی جماعت کا جھنڈا اٹھانے کی بجائے PTM کے جھنڈے تلے ایک رہیں۔ یہ وقت اپنے اپنے جھنڈے کے نیچے سیاست کرنے کا نہیں۔ PDM کے جھنڈے کے نیچے رہ کر اگر یہ جنگ لڑی جائے گی تو اس میں کامیابی بھی ہوگی اور قبضہ گروپ اور اس کے سیاسی ایجنٹوں کا مکمل صفایا بھی ہو جائے گا۔ سندھ پولیس والے واقعے نے ان جرنیلوں کو بیک فٹ پر کر دیا ہے۔ اس وقت ان جرنیلوں پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کو انکوائری کھیلنے کی اجازت دی گئی تو پھر اس واقعے کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ کراچی میں رینجرز اسی طرح دندناتی پھرے گی اور اپنی مار دھاڑ جو ہے اسے جاری رکھے گی۔ PDM کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ ایک جرنیلی لشکر سے ہے۔ یہ جرنیل سیاسی محاذ پر بھی جنگی حکمت عملی سے کام لیتے ہیں۔ یہ لوگ وقتی طور پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن اپنا گولہ بارود اکٹھا کرنے کے بعد دوبارہ گولہ باری شروع کر دیتے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ اس وقت یہ ساری سیاسی جماعتیں متحد ہو کر اس مسلح سیاسی جماعت کا مقابلہ کریں۔ PDM کی جماعتوں کو اور خاص کر نون لیگ کو اپنے ورکرز کو صاف طور پر یہ بتا دینا چاہیے کہ اس وقت ہم PDM کا حصہ ہیں اور اس سیاسی اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں۔ ان کی طرف سے جو بھی کال آئے اس پر ہر صورت میں لبیک کہنا ہوگا، چاہے اس وقت مریم نواز شریف جیل میں ہو اور نواز شریف ملک سے باہر ہو۔ پچھلے 2.5 سال سے سب سے زیادہ مار نون لیگ کو پڑی ہے اور عمران نیازی اور اس کے وسیم اکرم پلس دونوں نے مل کر پنجاب کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے نون لیگ کے جو پنجاب کے ورکرز ہیں ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ PDM کی جو یہ تحریک ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پچھلے سال مولانا فضل الرحمان نے جو آزادی مارچ کیا تھا وہ اسی لیے مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا تھا کہ نون لیگ کے ورکرز نے اپنی جو مفاہمت پسند قیادت تھی اس کا ساتھ دیا اور گھروں میں بیٹھے۔ اگر یہ لوگ اس وقت اسلام آباد کی طرف مارچ میں چل پڑتے تو آج صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ پنجابی میں کہتے ہیں اجے بھی ڈلے بیراندہ کچھ نہیں بگڑیا۔ PDM کی صورت میں پورے ملک کی عوام کو نیا موقع مل گیا ہے اور اسے کسی صورت گنوانا نہیں چاہیے،
لیکن میں تو بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ پنجاب اس جنگ کا سب سے بڑا اور اہم محاذ ہے۔ اگر پنجاب کے لوگوں نے پی ڈی ایم کے لشکر میں بطور سپاہی کے شرکت کی تو اس محاذ پر فتح کی صورت میں پورے ملک میں کامیابی ملے گی۔ اس بار نواز شریف نے بھی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے اور کھل کر بتا دیا کہ یہ سب کیا دھرا جنرل قمر باجوہ اور جنرل فیض حمید کا ہے۔ اس وقت ان دونوں جرنیلوں کی حالت پتلی ہے۔ قمر باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے 2 3 اسٹار جرنیل ہڑپ کیے ہیں اور 400 سے زیادہ افسروں کو جبری طور پر فوج سے نکالا ہے، اور اس وقت فوج کے اندر قمر باجوہ کے لیے جذبات زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر وحید کا ایک بڑا اچھا شعر مجھے یاد آیا، اسے سنیں اور آپ کو قمر باجوہ کی جو جرنیلی صورتحال ہے اس کا اور بھی اندازہ ہو جائے گا۔ شعر کچھ یوں ہے: خنجر بکف ہجوم غلامہ ہے منتظر، خنجر بکف ہجوم غلامہ ہے منتظر، آقا کبھی حصار سے باہر بھی آئے گا۔ مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو دونوں اس جنگ میں اپنا کردار جو ہے وہ بخوبی نبھا رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان تو اس جنگ میں سب سے آگے ہیں اور اپنی ہر تقریر میں ان سیاسی جرنیلوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اگر گرفتاریاں نہ روکی گئیں تو تحریک کا رخ جیلوں کی طرف کر دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان نون لیگ کی قیادت کو بہت فائدہ دے گا۔ اس وقت جرنیلی حکومت سوائے نون لیگ کے کسی اور جماعت کے رہنماؤں پر ہاتھ نہیں ڈال رہی، اس لیے مولانا فضل الرحمان کی دھمکی کے بعد مریم نواز شریف کی ضمانت کو منسوخ کروانے کی جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ محتاط ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس تو انفرادی طور پر بھی نیب کی ایسی تیسی کرنے کے وسائل موجود ہیں، اور اب تو پھر وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور ان کے پاس اپوزیشن کی جو ساری جماعتیں ہیں ان کی اجتماعی طاقت بھی ہے۔ اس اجتماعی طاقت کو استعمال کرنے اور مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حتمی کامیابی تک سب جماعتوں کو اپنے اپنے جھنڈے لہرانے کی بجائے پی ڈی ایم کا جھنڈا لہرانا چاہیے، تاکہ جب بھی جلوس نکلے یا کوئی جلسہ ہو تو اس میں ایک ہی جھنڈا نظر آئے۔ اس وقت جرنیلی میڈیا پوری کوشش کر رہا ہے کہ ان جماعتوں میں کسی طرح لڑائی کروائی جائے، خبروں کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے اور ایسے پیش کیا جاتا ہے جس سے عوام میں یہ تاثر جائے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ انتشار ہے، یہ متحد نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسوں میں مختلف جماعتوں کے جھنڈوں کی تعداد پر تبصرے کیے جاتے ہیں کہ اس جلسے میں نون لیگ کے جو جھنڈے وہ زیادہ تھے اور مولانا فضل الرحمان کے جھنڈے کم تھے، اور فلاں جلسے میں پی پی کے جھنڈے زیادہ نظر آ رہے تھے اور نون لیگ کے جھنڈے کم تھے۔ ان سارے تبصروں کا مقصد پی ڈی ایم کے اندر جو ہے ایک جماعتی تقسیم جو ہے اس کو واضح کرنا ہوتا ہے، اور ان جماعتوں پر بھی دباؤ ڈالنا ہوتا ہے، اور ان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ پورے ملک کی نمائندہ نہیں ہے، ان کی مقبولیت جو ہے وہ ملک کے کسی ایک علاقے میں۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی کوئی جماعت بھی چاروں صوبوں میں مقبول نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی صوبہ ہے اور کسی کے پاس کوئی، لیکن اس واردات کے پیچھے بھی وہی قبضہ گروپ ہے جس کے جرنیلوں نے جمہوریت کو مستقل یرغمال بنایا ہوا ہے اور حال ہی میں سندھ پولیس کے افسران کو بھی اغوا کیا تھا۔ اس وقت چونکہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں ان کا اس جرنیلی قبضہ گروپ کے خلاف اتحاد جو ہے وہ وجود میں آ چکا ہے، اور یہ اس بات پر متفق ہیں کہ ملک کو نہ صرف کٹ پتلی جو حکومت ہے اس سے نجات دلوانی ہے، بلکہ ان سیاسی جرنیلوں کی بالادستی جو ہے اسے بھی ختم کرنا ہے۔ اس لیے جب تک یہ اہم مقاصد حاصل نہیں ہو جاتے، ان ساری جماعتوں کو انفرادی شناخت کی بجائے اجتماعی شناخت پی ڈی ایم والی جو ہے اس کے تحت جنگ لڑنی ہوگی۔ نون لیگ اور پی پی دونوں کو اپنا رویہ بہتر کرنا ہوگا۔ گلگت بلتستان کی انتخابی مہم میں جو ہے اس پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ موجودہ سیٹ اپ میں کوئی بھی سیاسی جماعت وہاں جیتے، لیکن وہاں پر اصل حکومت اور کنٹرول جو ہے انہی کے پاس ہوگا، جو کہ اس وقت بھی سارے ملک پر جن کا قبضہ ہے اور جو فوج میں لگا رہے ہیں۔ اس وقت ساری توجہ پی ڈی ایم کی تحریک کو کامیاب بنانے پر ہونی چاہیے، اور ہر جماعت کو اپنے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو اس پیج پر لانا چاہیے جس کی بات پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کی ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری پاکستان کے عوام کی ہے کہ وہ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے میدان میں آئیں، کیونکہ یہ ایسی جنگ ہے جس میں عوامی سپاہیوں کی اہمیت اپنے جرنیلوں سے بھی زیادہ ہے۔ جاتے جاتے حبیب جالب کا ایک شعر آپ سب کے لیے: یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے،
یہی تو وقت ہے، آگے بڑھو خدا کے لیے، کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں۔ اب اجازت دیں، ویڈیو پر آپ کے فیڈ بیک اور آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔